دوستو، اگر آپ لوگ رشیا اور یوکرین کے بیچ ہونے والی خطرناک جنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری خبریں پڑھتے یا پھر دیکھتے رہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اسکرین پر نظر آنے والے اس انسان کو بھی آپ میں سے لگ بھگ زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ یہی وہ انسان ہے کہ جو اس پوری جنگ کے بیچ میں پوتن اور یوکرین کے پریزیڈنٹ یعنی زیلنسکی کے بعد سب سے زیادہ چرچا میں رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ چیچنیا کا ہیڈ رمضان کادیروو ہے، ایک ایسا لیڈر کہ جس کو اس وقت اس جنگ میں رشیا کے راشٹرپتی یعنی پوتن کا سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا ہمدرد مانا جا رہا ہے۔ ایک ایسا مددگار، بلکہ یہ کہیے کہ ایک ایسا وفادار کہ جو راشٹرپتی پوتن کے لیے صرف اپنی فوج یا پھر اپنی طاقت کا ہی استعمال نہیں کر سکتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ یعنی آپ لوگ اس انسان کو پوتن کا سب سے وفادار ساتھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر دوستو، جہاں ایک طرف اس انسان کو پوتن کے سب سے بڑے دوست اور سب سے بڑے وفادار کے طور پر دکھایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے دیش اس انسان کو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے خطرناک ڈکٹیٹر بھی بتا رہے ہیں۔ ایک ایسا ڈکٹیٹر کہ جو اپنے دیش میں موجود قیدیوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد ایک عام انسان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ آخر یہ رمضان کادیروو ہے کون۔ رمضان کادیروو کا پوتن کے ساتھ ایسا کیا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف رمضان کادیروو وفاداری میں پوتن کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف پوتن بھی رمضان کادیروو کو اپنے سب سے پکے اور سب سے وفادار دوست کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا سچ میں رمضان کادیروو اتنا ہی خطرناک ہے کہ جتنا اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ہم لوگوں کو اتہاس میں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی ایک پرانی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمضان کادیروو اس چیچنیا کے ہیڈ ہیں کہ جو ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر رہنے والی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو کہنے کو تو رشیا کے ہی انڈر میں آتا ہے مگر رشیا نے اس کو کافی حد تک آزادی بھی دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا ہیڈ بھی الگ ہے، اپنا جھنڈا بھی الگ ہے، ایون بہت سارے قانون بھی رشیا سے بالکل الگ ہیں۔ بات کریں اگر اس کی لوکیشن کی تو یہ روس کے اس بارڈر پر موجود ہے کہ جو بارڈر یورپ کے ساتھ ملتا ہے۔ آج کے دور میں چیچنیا بھلے ہی روس کے انڈر میں آتا ہو مگر آج سے 200 سال پہلے یہ ایک آزاد علاقہ ہوا کرتا تھا۔ مگر دوستو، اسی دور میں ہی رشیا کے علاقے پر بھی ایک سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا جس سلطنت کو اتہاس میں رشین ایمپائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلطنت آج کے روس کے ساتھ ساتھ یوکرین اور اس جیسے بہت سارے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے اب اس نے چیچنیا کو بھی اپنے اندر ملانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ شروع میں کئی بار ناکامیوں کے بعد آخرکار 1858 میں رشین ایمپائر چیچنیا نام کے اس چھوٹے سے علاقے کو اپنے اندر سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر پھر دور آیا 1917 کا اور روس کی یہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ 1922 میں اس سلطنت کی جگہ پر ایک نئی طاقت کا جنم ہوا جس طاقت کو آج کے دور میں ہم لوگ USSR یعنی سوویت یونین کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ہی اس علاقے پر سوویت یونین کا راج قائم ہوا تو چیچنیا ایک بار اس کا بھی حصہ بن گیا، کیونکہ ظاہر ہے چیچنیا کے لوگ آزاد تو ہونا چاہتے تھے مگر سوویت یونین جیسی طاقت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 1939 کا، اور 1939 میں ہماری اس دنیا میں آغاز ہوا اس جنگ کا کہ جس کو ورلڈ وار 2 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی ورلڈ وار 2 کہ جو ہماری دنیا کے پورے اتہاس کی ابھی تک کی سب سے خطرناک اور سب سے بڑی جنگ تھی۔ ایک ایسی جنگ کہ جس میں دنیا کے لگ بھگ سبھی طاقتور دیشوں نے کسی نہ کسی طرح سے حصہ لیا تھا اور بدلے میں لگ بھگ 70 سے 80 ملین یعنی 7 سے 8 کروڑ لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ ویسے دوستو، اگر آپ لوگ ورلڈ وار اور ورلڈ وار 2 کو اور بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی اور اس جنگ کا سب سے بڑا ذمہ دار کون تھا، تو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کوکو ایف ایم پر موجود ان دونوں بک سمریز کو سن کر آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس پورے میٹر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کوکو ایف ایم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا آڈیو لرننگ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر ہسٹری کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر بہت ساری آڈیو بکس موجود ہیں۔ آج کے بزی دور میں کہ جب ہماری دنیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کے لیے کسی بھی کتاب کو پڑھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے تو آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر کسی بھی بک کو پڑھنے کی بجائے اپنے ایئر فون لگا کر سن سکتے ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب آپ چاہیں ٹریولنگ کر رہے ہوں یا پھر اس کے علاوہ بھی اپنے کسی اور کام میں بزی ہوں۔ دوستو، عام طور پر ان کی پوری آڈیو بک لائبریری کی کاسٹ 399 روپے ہوتی ہے،
मगर आप लोग 50% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आप लोगों को यूज करना होगा कोड RN50। मगर याद रहे कि ये स्पेशल कोड सिर्फ उन 250 लोगों के लिए ही वैलिड होगा कि जो इसको सबसे पहले यूज करने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, करोड़ों लोगों की जान लेने वाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, मगर इसका असर चेचनिया के लोगों पर बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि जंग खत्म हो जाने के बाद USSR के लीडर यानी स्टालिन ने यह दावा करना शुरू किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे देश में ही मौजूद कुछ लोगों ने हिटलर का साथ दिया था, यानी अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी। और इस तरह से अब स्टालिन का इशारा पूरी तरह से चेचनिया के मुसलमान थे, यानी उनका मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चेचनिया के मुसलमानों ने अंदरूनी तौर पर हमारे ही दुश्मनों की मदद की थी। और बस इसी दावे के साथ एक लंबे वक्त तक के लिए चेचनिया के लोगों पर जुल्म और सितम की वो कहानी शुरू हुई कि जिसको यहाँ पर जिक्र करना मुमकिन भी नहीं है। अगले कुछ सालों के अंदर ही हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जबकि लाखों लोग वहाँ से अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और लाखों ही लोगों को वहाँ से जबरदस्ती उनके घर से भी निकाल दिया गया था और चेचनिया से अलग दूसरे इलाकों में भेज दिया गया था। यही वो सारे बुरे हालात थे कि जिन्होंने चेचनिया के आम लोगों के दिलों में अब आज़ादी की चिंगारी को जला दिया था और वो हर हाल में USSR यानी आज के रशिया से आज़ादी चाहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन चेचनिया के लोग अपने इस इरादे में कामयाब न हो सके, क्योंकि जाहिर है USSR तो उस दौर में सुपर पावर हुआ करता था। मगर फिर 1991 में USSR अचानक से पूरी तरह से टूट गया और इस टूटने वाले USSR से लगभग 15 देशों का जन्म हुआ, यानी रूस के अलावा जितने भी छोटे छोटे इलाके सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और इस तरह से 14-15 देशों को आज़ाद होता हुआ देख चेचनिया के लोगों ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। मगर दोस्तों, रूस को किसी भी सूरत में ये कबूल नहीं था। बस इसीलिए चेचनिया जैसे छोटे से इलाके को एक बार फिर से अपने देश में मिलाने के लिए उसने अपनी ताकतवर फौज चेचनिया में एंटर कर दी। जंग भेजने से पहले रूस को ये लगता था कि चेचनिया जैसे छोटे से इलाके को एक ताकतवर फौज की मदद से वो चंद दिनों में ही कंट्रोल कर लेगा, मगर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। 1994 से शुरू होने वाली ये जंग अगले कई महीनों तक चलती रही और आखिर में हजारों लोगों की जान चली जाने के बाद रशिया को ये महसूस हुआ कि वो इतनी आसानी के साथ चेचनिया जैसे छोटे से इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए अब उसने सीज फायर का ऐलान किया। 1997 में इन दोनों के बीच सुलह हो गई, मगर दोस्तों इन दोनों देशों के बीच ये शांति लंबे वक्त तक न रह सकी और 1999 में ही एक बार फिर से रशिया अपनी ताकतवर फौज लेकर चेचनिया में एंटर हो गया। रशिया का ये दावा था कि चेचनिया के वो कट्टर लोग के जो आज़ादी की तहरीक चलाते हैं वो अब चेचनिया से बाहर निकलकर रशिया के अंदर भी जाकर जगह जगह पर अटैक करने लगे हैं, जिसकी वजह से रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि 1999 में चेचनिया के खिलाफ रूस की तरफ से जो जंग शुरू की गई थी उसको सेकेंड चेचन वॉर का नाम दिया गया था। इस जंग की सबसे खास बात ये भी थी कि जिस दौर में इस जंग को शुरू किया गया था ये वो दौर था कि जब रूस की बागडोर काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन के हाथों में आ चुकी थी, यानी व्लादिमीर पुतिन की रशिया की पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी थी। व्लादिमीर पुतिन ने शुरू में ही ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, मगर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन चेचनिया रशिया के अंदर आकर ही रहेगा और चेचनिया को मॉस्को से ही कंट्रोल किया जाएगा। आखिरकार पुतिन अपने इस मकसद में कामयाब हुए और 2003 में पुतिन ने अपनी होशियारी के बलबूते पर एक नई स्ट्रेटजी बनाते हुए अपने ही एक ऐसे वफादार इंसान के जो चेचनिया का ही रहने वाला था उसको चेचनिया का हेड बना दिया और ये इंसान था अहमद कादिरोव। अहमद कादिरोव को पुतिन की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो न सिर्फ चेचनिया के अंदर मौजूद सभी आज़ादी वाली आवाज़ों को दबा देंगे बल्कि साथ ही साथ रूस में होने वाले उन हमलों को भी रोकेंगे कि जो हमले अक्सर चेचनिया के उन लोगों की तरफ से किए जाते हैं कि जो आज़ादी की तहरीकें चलाते हैं। आपको बताते चलें कि वक्त तो गुजरता गया मगर अहमद कादिरोव पुतिन की इस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जहां एक तरफ वो पुतिन का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चेचनिया के अंदर भी उनको उनके अपने ही लोग गद्दार कहा करते थे। आखिरकार सन 2004 का दौर आया और इसी साल अचानक से एक दिन चेचनिया के एक स्टेडियम में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मगर हैरानी की बात ये थी कि इन जान गंवाने वाले लोगों में एक नाम अहमद कादिरोव का भी था। इस तरह से अब पुतिन का वो लीडर इस दुनिया को छोड़ चुका था कि जिसकी उम्मीदों पर पुतिन ने चेचनिया को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बनना शुरू हो गया था।
لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر پوتن اب چیچنیا کو ایک بار پھر سے کیسے کنٹرول کریں گے، ہو سکتا ہے چیچنیا روس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے۔ مگر پوتن نے ایک بار پھر سے سب کو چونکاتے ہوئے ایک ایسے انسان کو چیچنیا کی گدی پر بیٹھالا کہ جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ انسان تھا رمضان قادیروف، وہی رمضان قادیروف کہ جو مرنے والے احمد قادیروف کا بیٹا تھا۔ مگر پوتن کا یہ فیصلہ جتنا زیادہ کامیاب ہوا، اتنے زیادہ کامیاب ہونے کی امید تو شاید پوتن نے خود بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ پوتن نے جیسے ہی رمضان قادیروف کو چیچنیا کی گدی پر بیٹھایا، چیچنیا کی تصویر پوری طرح سے بدلنی شروع ہو گئی۔ 2007 میں چیچنیا کے ہیڈ بننے والے رمضان قادیروف نے اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی نہ صرف روس میں ہونے والے ان حملوں کا نام و نشان ختم کر دیا کہ جو حملے چیچنیا کے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان تمام آوازوں کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ جو آزادی کے نام پر چیچنیا میں اٹھتی رہتی تھیں۔ ہمیشہ سے ہی وقت وقت پر دنیا کے الگ الگ دیش رمضان قادیروف کے اوپر طرح طرح کے آروپ لگاتے رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے دیش یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ رمضان قادیروف چیچنیا میں موجود قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ریکارڈ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت برا ہے، انہوں نے اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بخشا ہے، یہاں تک کہ رمضان قادیروف کے وہ دشمن کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے چیچنیا کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو پائے ہیں، کیونکہ رمضان قادیروف اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی ختم کروا دیتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے الگ الگ دیشوں کی طرف سے ان بہت سارے الزامات کے باوجود بھی پوتن نے کبھی بھی رمضان قادیروف کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پوتن بھی یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ اب ان کو رمضان قادیروف جیسا وفادار اور ہمدرد ساتھی شاید ہی کبھی مل سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوتن پر دباؤ تو کئی بار بنا، لیکن کبھی بھی پوتن نے رمضان قادیروف سے کسی بھی طرح کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ دوسری طرف چیچنیا میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں رمضان قادیروف کی فین فالوئنگ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے اس چینجنگ کی وجہ سے کہ جو وہاں کے لوگ اپنے دیش میں دیکھ پا رہے ہیں۔ دراصل دوستو، رمضان قادیروف اور پوتن کی دوستی کی وجہ سے اب چیچنیا کی حالت بھی پوری طرح سے بدل چکی ہے۔ بات کریں اگر چیچنیا کی مین سٹی یعنی گروزنی کے بارے میں، تو جب آپ لوگ اس شہر کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ مانو آپ یورپ کے کسی عالیشان شہر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہر اپنے خوبصورت روڈز، اس کے علاوہ خوبصورت مسجدوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ چیچنیا کے کل بجٹ کا لگ بھگ 80% حصہ روس سے آتا ہے، یعنی چیچنیا پر خرچ ہونے والے پیسوں میں سے 80% پیسہ روس کی طرف سے خرچ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے روس نے پچھلے کچھ سالوں میں چیچنیا کے پڑھائی لکھائی، علاج اور اس طرح کے اور بھی ضروری ڈپارٹمنٹ کے سدھار میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بات کریں اگر رمضان قادیروف کی، تو ان کو اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ رمضان قادیروف کو ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی مانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، کسی دور میں رمضان قادیروف کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 30 لاکھ کے قریب فالوورز ہوا کرتے تھے، جو ان کی ان تصویروں اور ویڈیوز کو دیکھا کرتے تھے کہ جس میں رمضان قادیروف یا تو اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ نظر آیا کرتے تھے، یا پھر اپنے ویپنز کے ساتھ، یا پھر کبھی کبھی مارشل آرٹ میں نظر آیا کرتے تھے۔ مگر پھر 2020 میں انسٹاگرام کی طرف سے ان کے اس اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فیس بک نے بھی ان کے اکاؤنٹ کو سن 2017 میں ہی بین کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لائف اسٹائل کے معاملے میں رمضان قادیروف کچھ پوتن کی طرح ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنے ویپنز کے ساتھ اکثر فوٹوز شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر پالتو جانوروں کی، تو ان کی اس لسٹ میں شیر جیسے بڑے اور طاقتور جانور بھی شامل ہیں۔ اکثر ان کی بہت ساری فوٹوز اور ویڈیوز خطرناک اور طاقتور جانوروں کے ساتھ وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔